تین بڑی اور تین بنیادی چیزیں ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے. تین اہم ترین چیزیں. یہ تین یوں سمجھے کلیات ہیں، اس کی پھر جزیات اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیز. پہلی چیز ہے کہ سود، ربا کہیں یا اس کو یا سود کہیں، یہ بہر صورت اسلام کے اندر حرام ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ پاک سود کو پنپنے ہی نہیں دیتے، سود کو اللہ جل شانہ چلنے ہی نہیں دیتے. سود کے اوپر کسی دائمی خوشحالی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یہ ایک طے شدہ اٹل حقیقت ہے جس پر اسلامی دنیا کے اندر، اسلام کے فقہاء اور علماء کے اندر اور ماضی سے لے کر آج تک کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو اسلام کے اندر منع ہے اس کو غرر یا انسرٹینٹی کہتے ہیں. اور غرر کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حساب قسم کا رسک لینا، ایسا رسک جس کا کوئی حساب بھی نہ ہو. یہ دوسری چیز ہے جو اسلام کے اندر منع ہے. اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو جو ڈیریویٹیوز ہیں، سیکورٹائزیشن ہے اس دور کی، اس کی تفصیلات کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غرض اور یہ جو بے حساب رسک ہے یہ کیسے آتا ہے موجودہ اکانومی کے اندر، یہ کیسے گھستا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کیا چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں. یا خود یہ جو خاص قسم کے ساتھ جس کو تخلیق زر کہتے ہیں، یا یہ جو ایک خاص طریقے کے ساتھ کریشن آف ویلتھ ہے مصنوعی طریقوں کے ساتھ، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ کل پرسوں ہی ہمارے یہاں تخصص کے طلبہ کو میں یہی مضمون پڑھاتا ہوں، تو ان کے یہاں اسی کے اوپر سبق تھا کہ یہ مصنوعی طریقوں کے ساتھ دولت کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے یہ ایک نمبر گیم ہوتی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے نیچے، اور ایک اعداد و شمار کا ایک احرام مصر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اور حقیقت اس میں اگر آپ دیکھی جائے کہ اصل سرمایہ اس کے اندر کتنا ہوتا ہے تو وہ ناقابل یقین حد تک کم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے سے کیسے ایک تعمیر کھڑی کی جاتی ہے. اسی لیے جب وہ تعمیرات گرتی ہیں اور جب اس کے نیچے سے کوئی ایک اینٹ نکالتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب وہ زمین بوس ہوتی ہے وہ عمارت، تو اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. اسلامی معیشت چونکہ یا ایسٹ بیسڈ ہوگی یا ایسٹ بیکڈ ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسٹ ضرور ہوگا. تو ایک ایسٹ بالکل معدوم نہیں ہوتا دنیا سے. عام طور پر وہ ایسٹ جن کو حقیقی معنوں میں ایسٹ سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر کسی کا پیسہ لگا ہوا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کے نقصان کی تلافی کسی ایک حد میں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح ہو اور دوپہر کو نہ ہو، یا صبح ہو اور شام کو نہ ہو. یہ اس نظام معیشت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنوعی طریقے سے کھڑی کر دی جاتی ہے اور اسی مصنوعی طریقے کے ساتھ پھر وہ زمین بوس بھی ہوتی ہے. تو دوسری چیز میں نے کہا کہ انسرٹینٹی اور بے حساب رسک یا غرر جس کو کہتے ہیں، اس کی ممانعت ہے اسلام میں. اس کی شاخیں اور شکلیں بہت ساری بنتی ہیں. تیسری چیز جس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ جس طرح کے شراب سازی، قمار بازی اور سٹوں میں اور اس قسم کی چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ اور سودی بینکاری، ان ساری چیزوں کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے یہ حرام ہے شریعت میں. اگر آپ صرف ان تین چیزوں کو لے لیں، میں چونکہ اس کو بہت عام فہم اور عام سطح کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ اس کو سمجھ سکے، ورنہ اس کی جو ٹیکنیکل تفصیلات ہیں اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک عوامی شعور کی حد تک اگر ایک بات کو ہم لوگ سمجھنا چاہیں تو اگر یہ مثلا جو میں نے عرض کیا کہ اگر ان تین چیزوں کے اوپر بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی معاشرہ اس کے اوپر قدغن لگائے اپنی معیشت کے اندر، اس کے بڑے فوری اثرات اس کی معیشت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ایک مسئلہ ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم ایسے افراد کو پیدا کر رہا ہے جو دل سے یہ سمجھتے ہیں، جن کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ سود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں، ہم سود کے علاوہ ہمارے پاس کوئی باہر نکلنے کی صورت نہیں ہے. یہ دنیا ایسی، اور آپ کو سود کے دلائل اور سود کے لیے مختلف تعویلات اور اس کے لیے مختلف شکلیں، یہ وہ سود نہیں ہے اور دور نبوت کا سود ایسا تھا، موجودہ سود ایسا ہے، اس کو یہ کہتے تھے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس قسم کی باتوں کی ایک پورا ایک فلسفہ ہے جس کو ہمیں سنتے ہوئے مدت بھی گزر گئی اور آج بھی سن رہے ہیں. ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جب وہ بیٹھیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو قرآن کی آیت ہے، کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں، اللہ جل شانہ نے سود کا رستہ تو اللہ پاک نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی صورتوں کے اوپر اس کے اندر غور کیا جائے کہ اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک تو ہماری ذہنیت کا بنیادی مسئلہ ہے، اور جب تک اگر اس مسئلے کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو درست کرنا پڑے گا. ابھی جو ایڈوائزری کاؤنسل پرائم منسٹر نے بنائی، آپ اس کے لوگوں کا پروفائل دیکھیں، ایک صاحب کے علاوہ جن کو میں جانتا ہوں، کل ہم ایک تقریب میں اکٹھے بھی تھے،
باقی جتنے افراد تھے اس کے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کی مہارت یہ ہے، جن کی جو ایکسپرٹیز یہ ہے، ان کی اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ سودی معیشت کو کیسے مینیج کیا جائے اور سودی اداروں کے ساتھ لین دین کیسے کیا جا سکتا ہے، بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے چونکہ پڑھایا یہ طریقہ ہی یہی پڑھایا جا رہا ہے، اور ہم اسی کے اوپر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ایک پاکستانی اکانومسٹ جو ہے وہ دنیا کا اتنا بڑا سمجھا جا رہا ہے فلانا. تو اس کی ایکسپرٹیز کس کے اندر ہے یہ ذرا دیکھا جائے. اگر اس کی فرض کریں، اگر اس کی مہارت ایک سودی معیشت کو ترقی دینے کے اندر یا معیشت کو مزید سودی بنانے میں اس کی مہارت ہے، تو اس کے مسلمان ہونے میں ہمارے لیے فخر ہونے کی کیا بات. ایک مسلمان سود کا بہت بڑا ماہر آپ نے تیار کر لیا. یہ تو ایسے جیسے آپ کہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ شراب پینے والا ایک مسلمان ہے. کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کتاب کو، وہ جو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ، اس کتاب کے اندر آیا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہے جو سب سے زیادہ شراب پیتا ہے. اس پر آپ فخر کریں گے؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ جی دنیا میں کیسا ہے؟ خدا نہ خواستہ تو سود تو شراب سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے. سود اور شراب کی تو آپس میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے برے ہونے کے اعتبار سے. تو اگر ایک سودی معیشت کا ایک شاہکار آپ نے تیار کیا ہے تو اس کے اندر فخر کی کون سی بات ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ خوش ہونے کی کون سی بات ہے. اور اسی قسم کے 20 لوگوں کو آپ جمع کر کے اپنی معیشت ان کے سامنے رکھیں. ایک مریض ہے جس کو وہ جو گر گیا ہے ایک بہت بڑی کھائی سے، اور اب اس کے بعد اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے اور اس کے بازو بھی ٹوٹے ہوئے، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، اور اس کی حالت بری ہوئی بھی ہے. اور اب آپ نے اس کو ایک سرجن کی ضرورت ہے جو اس کو جوڑ دے. تو آپ ایک قصائی کو لے آئیں کہ اس کے سامنے کھڑا کریں گے، جی اب اس کا کیا کرنا ہے. تو قصائی پھر آپ کو بتائے گا کہ اس کی بوٹی اب کس طرح ہو سکتی ہے، اور تو اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ یہ بتا دے گا کون سا گوشت کہاں کا کس طرح الگ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری اس وقت کی صورتحال ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا تار زخم جسد جو ہے ہمارا، اور زخموں سے چور اپنا جسد، جن وجوہات کی بنیاد پر وہ زخمی ہوا ہے، جو وجوہات اس کا باعث بنی ہے، آج ہم نے اسی کے سامنے اس کو رکھا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر ہر گزرتے آپ دیکھ لیں پورا اس گراف کو دیکھیں کہ ہر گزرتا دن مزید خطروں کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اور ہر گزرتا دن مزید مسائل کی طرف جا رہا ہے. اگر ان چیزوں سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو یہ کام ہم نے جب سے 1958 میں ہمارا IMF کے ساتھ ہماری دوستی یاری قائم ہوئی اور 70 کی دہائی کے اندر ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکیجز لینا شروع کیے. اگر یہ مسائل واقعی ہماری معیشت کو کوئی ٹیکہ لگا سکتے تھے، کوئی ہمارے مسائل حل کر سکتے تھے، تو کیا 40-50 سال کا عرصہ تھوڑا ہے اس کے تجربے کے لیے جو ہم اتنے عرصے سے اس کو کر رہے ہیں؟